فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر میں سیمی زوار اور آپ اور ہم سب مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب مقتل شیخ صدوق رحمہ اللہ، معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں واقع کربلا پر ایک مکمل کتاب۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچے ہیں اس کی 7ویں فصل کو پڑھنے کے لیے، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کی کل 9 فصول ہیں۔ اس 7ویں فصل کو پڑھنے کے لیے ہم پہنچے ہیں تو یہ 13 ریکارڈنگ کا نمبر ہے، یعنی ہم 13ویں پلیٹ فارم پہ پہنچ گئے ہیں ریکارڈنگ کے۔ آئیے یہاں پر ہم آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 280 ہے، ہیڈنگ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ لکھا ہے یہاں پر پہلے ایک شعر ہے کہ نور حق میں اس طرح ہے جذب انوار حسین، نور حق میں اس طرح ہے جذب انوار حسین، مجھ کو کعبے میں نظر آتا ہے دربار حسین۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ استقبال کربلا کے بارے میں امام علی علیہ السلام کی پیشین گوئیاں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے آپ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب عیون اخبار الرضا، جلد نمبر 2، صفحہ 48 اور 49۔ لکھا ہے جناب شیخ صدوق اپنے اسناد کے ساتھ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قبر حسین علیہ السلام کے ارد گرد محلات بنے ہوئے ہیں، اور دیکھ رہا ہوں کہ اماریاں کوفے سے قبر حسین علیہ السلام کی جانب جا رہی ہیں۔ کوئی زیادہ شب و روز نہیں گزریں گے کہ لوگ پوری دنیا سے اس طرف آئیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب بنی مروان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، فرشتے آج بھی پریشان ہیں کربلا میں۔ اس عنوان سے جو ہم تحریر پڑھنے جا رہے ہیں اس کا حوالہ ہے کتاب امالی شیخ صدوق، اور اس میں تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ ابان بن تغلب نے سے نقل ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے 4000 فرشتے نازل ہوئے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ دشمن کے ساتھ جنگ کریں، لیکن انہیں اجازت نہ دی گئی۔ وہ لوٹ گئے تاکہ خدا سے اجازت حاصل کریں۔ جب وہ دوبارہ نازل ہوئے تو امام حسین علیہ السلام اس وقت قتل ہو چکے تھے۔ وہ فرشتے اس دن سے اب تک امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس پریشان و مضطرب ہیں، اور حضرت علیہ السلام پر تا قیامت گریہ کرتے رہیں گے۔ ان کا سردار ایک فرشتہ ہے جسے منصور کہا جاتا ہے۔ اور اب آئیے اگلی عبارت پڑھتے ہیں، حوالہ کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق، صفحہ 113۔ لکھا ہے ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 4000 فرشتے پریشان اور خاک آلود امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس موجود رہتے ہیں تاکہ وہ قیامت کے دن ان پر گریہ کریں۔ ان کے سردار فرشتے کو منصور کہا جاتا ہے۔ جو زائر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے وہ اس کا استقبال کریں گے، اور جو بھی وداع کرنے والا انہیں وداع کرے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے وداع کریں گے۔ جو بھی زائر مریض ہوگا وہ اس کی عیادت کریں گے، اور جو بھی زائر فوت ہوگا وہ اس کا جنازہ پڑھیں گے، اور اس کی موت کے بعد اس کے لیے استغفار بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں اگلا، جو پہلے ہم آپ کو تحریر پڑھنے سے پہلے حوالہ دیتے ہیں، ثواب الاعمال شیخ صدوق، صفحہ 112 اور 113، اور الامالی شیخ صدوق، صفحہ 64 اور 205۔ لکھا ہے کہ ہارون سے نقل ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ کسی شخص نے سوال کیا کہ جو شخص امام حسین کی قبر کی زیارت کرے اس کا ثواب کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے مزار پر 4000 فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو پریشان حال اور خاک آلود ہیں تاکہ روز قیامت تک ان پر گریہ کرے۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے پدر بزرگوار سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب حج کے ثواب کے برابر ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، حج اور عمرہ گننا شروع کیا اور 10 تک شمار کیا۔ بس یہاں پر یہ اتنا ہی لکھا ہے۔ پھر آئیے اگلی تحریر پڑھتے ہیں جس کا حوالہ ہے ثواب الاعمال، صفحہ 113 اور 114۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام پر 4000 پریشان حال اور خاک آلود فرشتے تا قیام قیامت گریہ کر رہے ہیں۔ جو بھی زائرین ان کی زیارت پر آتا ہے تو وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جب وہ لوٹتا ہے تو وہ اس کو وداع کرتے ہیں، اور جو بھی مریض ہوتا ہے وہ اس کی عیادت کرتے ہیں، اور جو بھی مرتا ہے تو وہ اس کی تشیع جنازے میں تشریف لاتے ہیں۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں آگے۔ لکھا ہے ربی، رے بے عین چھوٹی ہے، ربی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینے میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ شہداء کی مزاریں کہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا امام حسین علیہ السلام تمہارے نزدیک تمہارے شہداء سے افضل نہیں ہیں؟ خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، امام حسین علیہ السلام کی قبر کے ارد گرد 4000 فرشتے پریشان حال اور خاک آلود موجود ہیں جو روز قیامت تک ان پر گریہ کریں گے۔ اب اس کے بعد جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا حوالہ ہے ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحہ 122۔ لکھا ہے ابو نمیر، نون میم یرے یا نمیر ہے، ابو نمیر کہتے ہیں حضرت محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری ولایت شہروں کے لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تو اہل کوفہ کے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، کیونکہ علی علیہ السلام کی قبر کوفہ میں ہے اور ان کے نزدیک ایک اور قبر یعنی قبر امام حسین علیہ السلام کی ہے، تو جو کوئی بھی اس کے قریب 2-4 رکعت نماز بجا لائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرے گا، اور ہر روز فرشتے اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہاں پر آئیے اب ہم اگلے حوالے کے ساتھ اگلی تحریر پڑھتے ہیں۔ ثواب الاعمال، صفحہ 121 پہ لکھا ہے کہ اسحاق بن عمارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے التماس نہ کرتا ہو، بس ایک گروہ نازل ہوتا ہے تو دوسرا گروہ پرواز کر جاتا ہے۔ اور اب آئیے اگلی تحریر پڑھتے ہیں، کتاب ثواب الاعمال، صفحہ 122 اور من لا یحذر الفقی، جلد 2، صفحہ 579 سے، کہ اسحاق بن عمار حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ فرشتوں کے آنے جانے کا مقام قبر امام حسین علیہ السلام اور آسمان ہفتم کے درمیان ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جناب ابو بصیر حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو پریشان حال اور خاک ڈالے ہوئے ہر روز ان پر درود بھیجتے ہیں۔ جو بھی ان پر یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پالنے والے، یہ تمام امام حسین علیہ السلام کے زائر ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ کر اور ان کے لیے وہ کر۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کتاب ثواب الاعمال کے صفحہ 117 پر لکھا ہے کہ حارث بن مغیرہ سے نقل ہوا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قبر حسین علیہ السلام پر مقرر ہوئے ہیں۔ جب کوئی شخص زیارت حسین کا عزم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ان فرشتوں کے سامنے رکھتا ہے کہ اس نے کوئی خطا کی ہو تو اسے ختم کر دیں، اور اگر وہ پھر کسی خطا کا ارتکاب کرے تو اس کے نیک کاموں میں اضافہ کریں۔ بس اس
کہ نیک کام پے در پے زیادہ ہوں یہاں تک کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ پھر فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو کر اس کی تقدیس کریں، تے قاف دال یہ سین تقدیس کرے، اور آسمانی فرشتوں کو آواز دیں کہ اللہ کے پیاروں کے پیارے یعنی امام علی علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب امام حسین علیہ السلام ان کی پاکیزگی بیان کرے۔ اور جس وقت وہ غسل کرتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آواز دیتے ہیں، اے خدا کے مہمانوں، میرے ساتھ جنت میں آنے کی تمہیں خوشخبری ہو۔ اور پھر امیر المومنین علیہ السلام انہیں آواز دیتے ہیں کہ میں دنیا اور آخرت میں تمہاری حاجتیں پوری کرنے اور تم سے بلاؤں کو دور کرنے کا ضامن ہوں۔ پھر فرشتے انہیں دائیں اور بائیں طرف سے اپنے درمیان میں لے لیتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ہاں پلٹ آئیں۔ سبحان اللہ۔ اور اب آئیے ہم اگلی تحریر پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے یہ تحریر، کتاب اس کا حوالہ پہلے نوٹ کر لیجئے، المختصر حسن بن سلیمان ہلی، صفحہ 146 اور 147، اور نقل از بہار الانوار، جلد 45، صفحہ 228 اور 229۔ یہاں پر سب سے پہلے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ابو محمد سلیمان بن مہران اسلامی تابعی المعروف بریکٹ کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ آمش الف عین میم شین، آمش حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اپنے آبا و اجداد سے اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج جب مجھے آسمان کی طرف لے گئے تو جب میں 5ویں آسمان پر پہنچا تو میں نے وہاں پر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تصویر دیکھی۔ میں نے جبرائیل سے کہا، اے میرے دوست جبرائیل، یہ تصویر کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے بہت چاہتے تھے کہ علی علیہ السلام کا جمال دیکھیں، اسی لیے انہوں نے خدا سے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، اولاد آدم علیہ السلام اپنی دنیا میں شب و روز تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبیب جانشین وسیع اور امین علی علیہ السلام بن ابی طالب کی زیارت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، ہمیں بھی اہل دنیا کے برابر ان کے جمال کی زیارت سے مستفید فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ پورا کیا اور اپنے نور قدسی سے ان کے لیے جمال علی علیہ السلام کی تصویر بنائی۔ یوں علی علیہ السلام شب و روز ان کے سامنے ہیں اور وہ ہر صبح و شام انہیں دیکھتے اور ان کی زیارت کرتے ہیں۔ آمش روایت کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جس وقت ابن ملجم لعین نے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر تلوار کی ضربت لگائی اور حضرت کے سر میں شگاف ہوا تو وہی شگاف ان کی اس تصویر میں ہوا کہ جو آسمان پر تھی، اور اس کے بعد ہر صبح و شام فرشتے ان کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے قاتل ابن ملجم پر لعنت کرتے ہیں۔ جس وقت حسین بن علی علیہ السلام قتل ہوئے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور ان کی روحانی و مقدس تصویر کو اٹھا کر اوپر لے گئے، حتیٰ کہ آسمان پنجم پر لے کر علی علیہ السلام کے امثال مبارک کے ساتھ رکھ دی، اور اس کے بعد تمام فرشتے اوپر والے آسمانوں سے نازل ہوتے اور تمام وہ فرشتے جو نچلے آسمانوں اور زمین کے آسمان سے 5ویں کی طرف پرواز کرتے، تو جب وہ جمال علی علیہ السلام اور جمال حسین علیہ السلام کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھتے اور ان کی زیارت کرتے تو یزید ابن زیاد اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے، اور یہ کام قیامت تک وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام کی وصیت، اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق، صفحہ 122۔ یہاں پہ لکھا ہے اس صفحے پر کہ حنان ابن صدیر سین دال یرے کہتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی یعنی قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں اور ان پر ستم نہ کریں، کیونکہ وہ سید الشہداء اور جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کے بعد جو حوالہ
جس کتاب کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ثواب العمال شیخ صدوق صفحہ 114. لکھا ہے ابو جارود کہتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ تمہارے اور مرقد امام حسین علیہ السلام کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ میں نے عرض کیا سوار کے لیے 1 دن کا اور پیدل چلنے والے کے لیے 1 دن اور دوسرے دن کا کچھ حصہ. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہر جمعے کو ان کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بعض اوقات جاتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ تم کس قدر ستم کرتے ہو، اگر وہ ہمارے نزدیک ہوتے تو ہم اس جگہ کو اپنی ہجرت قرار دے لیتے، یعنی ہجرت کر کے وہاں ہی چلے جاتے. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. اگلی تحریر ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب الامالی شیخ صدوق کے صفحہ 206 سے، اور کتاب من لا یحذر الفقی کے جلد نمبر 2 صفحہ 582 سے. محمد بن مسلم رضی اللہ نقل کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پیروں کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی سفارش کریں، یعنی پیروکاروں کو، تو کیونکہ ان کی زیارت دب کر مرنے، غرق ہونے اور درندوں کا لقمہ بننے سے محفوظ کرتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا ہر اس شخص پر لازم ہے جو ان کی امامت کا اقرار کرتا ہے. اور اب آئیے کتاب ثواب العمال کے صفحہ 110 پر چلتے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ حسن بن محمد قمی حضرت امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی دریائے فرات کے کنارے قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا وہ ایسا ہے کہ جس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی ہو. اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے زیارت کا اجر و ثواب. آئیے اس کی تفصیلات ہم جانتے ہیں جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس کتاب ثواب العمال صفحہ 108، امالی صفحہ 114، علل الشرائع 46، الامالی شیخ طوسی صفحہ 201. لکھا ہے ان تمام کتب کے ان صفحات پر ہم پڑھیں گے کہ الا عین لام الف حمزہ اولا یا الا بن مسیب حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام باقر علیہ السلام سے اور وہ حضرت امام سجاد علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اے بابا جان جو کوئی میری زیارت کرے گا اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اے میرے لال جو کوئی میری زیارت زندگی میں یا میری رحلت کے بعد میری زیارت کرے گا اور آپ کے بابا کی زندگی میں یا رحلت کے بعد زیارت کرے گا، جو کوئی آپ علیہ السلام کے بھائی حسن علیہ السلام کی زندگی میں یا رحلت کے بعد زیارت کرے گا، اور جو کوئی آپ کی زیارت آپ کی زندگی میں یا رحلت کے بعد کرے گا تو میرے اوپر فرض ہے کہ قیامت کے دن اس کی زیارت کروں، اسے گناہوں سے رہائی دلاؤں اور اسے جنت میں داخل کروں. آئیے سامعین ہم اگلا جو چھوٹی ہی ایک تحریر ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جن کتابوں میں ملے گی وہ ہے ثواب العمال صفحہ 110، من لا یحذر الفقی جلد 2 صفحہ 581 اور عیون اخبار رضا جلد 2 صفحہ 44 پر ہم پڑھیں گے. حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ علیین میں جگہ دے گا. سبحان اللہ. اور اب پڑھتے ہیں کتاب ثواب العمال صفحہ 111، الامالی شیخ صدوق صفحہ 206 اور 309 پہ جو تحریر ہے مختصر ہے. لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی قبر حسین بن علی علیہ السلام کی زیارت ان کا حق پہچانتے ہوئے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہ معاف کر دے گا. اور آئیے اب چلتے ہیں اگلی تحریر کی جانب جو کہ ہم پڑھیں گے کتاب ثواب العمال صفحہ 111، من لا یحذر الفقی جلد 2 صفحہ 581 سے. ان میں لکھا ہے حسین بن محمد قمی سے نقل ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرات کے کنارے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کو جو کم ترین اجر دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے گزشتہ و آئندہ کے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ اس وقت ہے کہ جب زائر امام حسین علیہ السلام کے حق، ان کی حرمت اور ولایت کو پہچانتا ہو. اور اب آئیے اگلی تحریر ہم پڑھتے ہیں. کتاب کا نام ثواب العمال صفحہ نمبر 11 سے کہ ہارون بن خارجہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتا ہے اس کے لیے حج و عمرہ کا ثواب ہوگا.
تو حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم جو کوئی ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی زیارت کرے خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف کر دے گا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر اس کا مطلب بھی حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی امامت کی شناخت و معرفت، راہ امام کی حقانیت اور آن حضرت سے فکری وابستگی جو ایک صاحب معرفت زائر کو زیارت کی طرف کھینچتی ہے، وہ اس بات کا موجب بنتی ہے کہ ایک زائر اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ جب بھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اس کی تلافی کرے گا۔ البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ سب توفیق خدا سے ہوتا ہے۔ اور اب آئیے اگلی تحریر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کتاب الاعمال شیخ صدوق صفحہ 684 سے لکھا ہے، عبداللہ بن ہاشمی کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ طوس کا رہنے والا ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے فرزند رسول علیہ السلام، جو کوئی حسین بن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو آن حضرت نے اس سے فرمایا، اے توسی، جو کوئی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ جانتے ہوئے زیارت کرے کہ وہ خدا کی طرف سے امام علیہ السلام ہیں اور ان کی اطاعت خدا کے بندوں پر لازم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہ معاف کر دے گا۔ 70 گناہ گاروں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے جو کچھ مانگے گا وہ اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اور آئیے اگلی تحریر ہے، ہم پڑھتے ہیں کتاب ثواب الاعمال صفحہ 116 اور کتاب من لا یحذر الفقیہ جلد نمبر 2 صفحہ 581 لکھا ہے، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ظاہر حسین اپنے گناہوں کو اپنے گھر کے دروازے پر پل قرار دیتا ہے، پھر اس سے گزرتا ہے اور اسے پیچھے چھوڑتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ میں سے کوئی شخص پل سے گزرا اور اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اور اب آئیے اگلی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں تحریر، وہ ہے کتاب ثواب الاعمال صفحہ 112 سے لکھا ہے، صالح نیلی کہتے ہیں، سواد الف لام ہے صالح اور نون یہ لام چھوٹی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی امام علیہ السلام کا مقام پہچانتے ہوئے ان کی قبر کی زیارت کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس شخص کا ثواب لکھتا ہے جس نے 1000 غلام آزاد کیے ہیں، اور وہ اس شخص کے مانند ہے کہ جس نے 1000 زین کسے اور لگام چڑھے ہوئے گھوڑے راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے میدان میں وارد کیے ہوں۔ اور اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب ثواب الاعمال کے صفحہ 111 پر کیا تحریر ہے کہ عبداللہ بن ہلال سے نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان قبر حسین علیہ السلام کی زائر کا کم ترین ثواب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اے عبداللہ، اس کا کم ترین ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال و جان کی اس وقت تک حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے خاندان کی طرف واپس چلا جائے، اور جب روز قیامت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہوگا۔ آئیے آگے چلتے ہیں، کتاب ثواب الاعمال کے صفحہ 116 اور 117 ان دونوں کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا ہے، لکھا ہے کہ اس پہ لکھا ہے کہ حسین بن سویر سے واؤ یہ رے، وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، جو کوئی بھی قبر حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی زیارت کے قصد سے اپنے گھر سے نکلے، اگر وہ پیدل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک بدی محو کر دیتا ہے، اور اگر وہ سوار ہو تو اس کی سواری کے ہر قدم اٹھانے پر ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک بدی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ حرم حسینی پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فلاح پانے اور کامیاب ہونے والوں میں سے لکھ دیتا ہے، اور جب وہ زیارت کے اعمال ختم کر لیتا ہے تو اللہ اسے فائزین میں سے لکھ دیتا ہے۔ جس وقت وہ وہاں سے لوٹنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے آگے چلتے ہیں، کتاب ثواب الاعمال کے صفحہ 117 پر، وہاں لکھا ہے کہ بشیر دھان حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جانب عازم سفر ہوتا ہے، جب وہ اپنے اہل خانہ کو ترک کرتا ہے تو اس کا ہر قدم اس کے گناہوں کی بخشش ہے، اس کے ہر قدم کی تقدیس ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ قبر امام حسین علیہ السلام پر پہنچتا ہے۔ جس وقت وہاں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندے، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرتا ہوں، مجھے پکارو، میں جواب دیتا ہوں، مجھ سے طلب کرو، میں عطا کرتا ہوں، مجھ سے اپنی حاجت مانگو، میں پوری کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں حضرت امام صادق علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس سفر میں جو کچھ خرچ کرو وہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور آئیے سامعین، اب ہم مل کر پڑھتے ہیں جو اگلی نسبتاً طویل تحریر ہے، جو کہ کتاب ثواب الاعمال کے صفحہ 120 سے 121 تک ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ وہاں پہ ہم نظر یہ آئے گا، یعنی یہ ہم پڑھیں گے کہ معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اپنی جائے نماز پر تشریف فرما تھے، میں بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے نماز ختم کر لی تو میں نے سنا کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے وہ کہ جس نے ہمیں کرامت کے ساتھ مخصوص کیا اور شفاعت کا وعدہ دیا، رسالت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر رکھی، ہمیں انبیاء علیہ السلام کا وارث قرار دیا، گزشتہ امتوں کو ہمارے ساتھ ختم کیا، ہمیں وصیت کے ساتھ مخصوص کیا، ہمیں گزشتہ و آئندہ کا علم عطا کیا، اور تو نے بعض لوگوں کے دلوں کو یوں قرار دیا کہ وہ ہماری طرف مائل ہیں۔ مجھے، میرے بھائیوں اور میرے پدر بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے ان لوگوں کو بخش دے کہ جو ہماری اطاعت کے شوق میں اور اس ثواب کی امید سے ہیں کہ جو تیرے نزدیک ہمارے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے، اور تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرور کرنے کی خاطر اور ہمارے امور کو بجا لانے اور ہمارے دشمن کو غضبناک کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں اور اپنے اموال خرچ کرتے ہیں۔ خدایا، وہ اس کام سے صرف تیری خوشنودی چاہتے ہیں، بس تو بھی خوش ہو کر انہیں بے نیاز کر دے اور شب و روز ان کی حفاظت فرما۔ تو ان کے اہل و عیال کے لیے ان کا بہترین جانشین بن اور ان کا ساتھ دے جو انہوں نے اپنے وطن میں چھوڑے ہیں۔ ہر سرکش دشمن سے ان کی حفاظت فرما، اپنی مخلوق میں سے محفوظ رکھ کہ جنہوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑا اور ہمیں اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال اور اپنے رشتہ داروں پر مقدم سمجھا، ان کی ہر آرزو کو پورا کر جس کی وہ تجھ سے امید رکھتے ہیں۔ اے معبود، ہمارے دشمن ان کی روانگی کو عیب سمجھتے ہیں، لیکن اسی عیب جوئی نے ان کی خواہشات کے برخلاف انہیں ہماری طرف آنے سے نہیں روکا۔ بس تو بھی ان چہروں پر رحم کر کہ جنہیں سورج نے تبدیل کر دیا، ان رخساروں پر رحم کر جو امام حسین علیہ السلام کی تربت پر ادھر ادھر تبدیل ہوتے رہے۔ تو ان آنکھوں پر رحم فرما کہ جن سے ہمارے اوپر دل سوزی کرتے ہوئے آنسو جاری ہوئے۔ تو ان دلوں پر رحمت کر جو ہمارے لیے بے صبری کرتے اور جلتے ہیں، اور چیخ چیخ کر رونے پر رحم کر کہ جو ہمارے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میں ان اپنی جانوں اور جسموں کو تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو روز قیامت انہیں حوض کوثر سے سیراب کر دے۔ راوی کہتے ہیں حضرت امام صادق علیہ السلام نے یہ دعا سجدے میں مانگی۔ جس وقت وہ دعا کرنے سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے یقین ہے کہ میں نے جو دعا آپ سے سنی ہے اگر کسی ایسے کے حق میں مانگی جائے کہ جو خدا کو بھی نہ پہچانتا ہو تو آتش جہنم اسے ہرگز کوئی گزند نہیں پہنچائے گی۔ خدا کی قسم، میری تمنا ہے کہ میں حج کے بجائے ان کی زیارت کے لیے جاؤں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن وہب، تم تو ان کی بہت قربت رکھتے ہو، تمہیں کون سی چیز ان کی زیارت سے روکتی ہے، اور تم اسے کیوں
تم نے اسے کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا قربان جاؤں، میں نہیں جانتا تھا کہ اس کام کا ثواب اس قدر ہے کہ جتنا آپ نے فرمایا۔ انہوں نے فرمایا اے معاویہ بن وہب، امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے زمین والوں سے آسمان والے زیادہ دعا کرتے ہیں۔ کسی کے خوف سے ان کی زیارت مت ترک کرو، جو کوئی خوف سے ان کی زیارت کو ترک کرتا ہے وہ ایسی حسرت میں گرفتار ہوتا ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کھودے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ خدا خود تمہیں ان میں سے قرار دے کہ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں؟ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ کل کو ان لوگوں میں سے ہو کہ جن سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ کل کو ان لوگوں میں سے ہو کہ جب وہ میدان محشر میں آئیں تو ان سے حساب لینے کے لیے ان کا کوئی گناہ باقی نہ ہو؟ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ کل کو ان لوگوں میں سے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ساتھ مصافحہ کریں گے؟ سامعین، یہاں پر یہ مکمل ہوا اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حج و عمرے کے برابر ثواب۔ ابھی جب گھڑی کی طرف دیکھا تو ٹائم تقریباً 29 منٹ ہونے کو ہے، تو میں چاہوں گی کہ یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ حج اور عمرے کے برابر جو ثواب جس عنوان سے ہم پڑھیں گے وہ بھی کافی طویل ہے، تو بیچ میں اس کو ترک کرنا مناسب نہیں ہوگا یا چھوڑ کے آدھا آگے پڑھنے کے لیے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی نشست میں اس کو مکمل کریں، تو اس کا ہمیں وہ بات سمجھ آئے گی اور ہمارے دل پہ زیادہ اثر ہوگا۔ تو اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان۔